السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ میرے ساتھ موجود ہیں کتاب ٹاک میں۔ آج جس کتاب کی بات کریں گے وہ ہے ڈرائیو، DRIVE۔ ڈینیل پنک نفسیات، کاروبار اور نظم و نسق سے متعلق بیشتر کتب کے مصنف ہیں۔ وہ ہارورڈ بزنس ریویو اور فاسٹ کمپنی جیسی اشاعتوں کے لیے بھی لکھتے ہیں اور اس کتاب کے مصنف بھی وہی ہیں۔ دوستو، ڈرائیو انسانی محرکات کے بارے میں ایک کتاب ہے۔ انسان کے اپنے فیصلے کرنے اور کام کے طریقہ کار سے متعلق بہت سارے غالب نظریات درست نہیں ہیں یا کم از کم وہ نامکمل ہیں۔ کاروبار، سکول اور تنظیمیں انسانی محرکات کے بارے میں فرسودہ اور غیر واضح عقائد میں پھنس گئی ہیں۔ یہ عقائد خارجی محرک کی بنیاد پر پروان چڑھتے ہیں کہ لوگ بیرونی انعامات اور سزاؤں کی وجہ سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن نفسیات پر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ طرز عمل پر ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ کی معلومات اور اصل میں جو کاروبار ہوتا ہے اس میں واضح تضاد ہے۔ صرف بیرونی موٹیویشن غیر مؤثر ہی نہیں بلکہ بہت سے حالات میں یہ حقیقت سے متصادم اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی بجائے کمپنیوں اور تنظیموں کو اندرونی موٹیویشن کی طاقت پر غور کرنا چاہیے۔ حیاتیاتی موٹیویشن کے برعکس، جس میں انسان بھوک، پیاس اور جنسی تعلقات کی خواہش جیسی بنیادی خواہشات پورا کرنا چاہتا ہے، اور بیرونی موٹیویشن کے برعکس جو کیرٹ اینڈ سٹک تھیوری پر مبنی ہے، اندرونی موٹیویشن انسان کو کسی سرگرمی کو مکمل کرنے یا اس پر عبور حاصل کرنے کی فطری خوشی فراہم کرتی ہے۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اکثر اپنے اندرونی جذبات کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، نہ کہ انعامات کے لالچ یا سزا کے خوف سے۔ خود مختاری، مہارت اور مقصد کے حصول کی ہمہ گیر انسانی خواہش کو پورا کر کے تنظیمیں اپنے ممبرز کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنی ٹیکنیکس کو اپ گریڈ کرتی ہیں۔ کام کی تنظیم نو اور اندرونی موٹیویشن کے نتائج سے ہم آہنگ ہونے سے تنظیمیں زیادہ کامیاب ہوں گی اور لوگ خوشی حاصل کرنے، زیادہ انعام جیتنے اور خوشگوار زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ دوستو، اس کتاب کے اہم نکات کی بات کی جائے تو بتایا گیا ہے کہ انسانی محرکات یا موٹیویشنز، ان کے 3 سسٹم ہیں: حیاتیاتی، بیرونی اور اندرونی۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ ہم نے اپنی زندگیوں، کاروبار اور سیکھنے کے طریقوں کو بیرونی محرکات کے تصور کے ارد گرد مرتب کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حوصلہ شکنی کا باعث ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، 21ویں صدی میں کام کی بدلتی ہوئی حقیقتیں اندرونی محرک پر مبنی ماڈل کے لیے بہتر اور موزوں ہیں۔ نمبر 4، اندرونی محرک میں لوگوں کو خود مختاری دینا شامل ہے۔ لوگ اس وقت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب انہیں اپنے کام پر خود مختاری دی جاتی ہے، خاص طور پر کب، کیسے اور کس کے ساتھ ایسی خود مختاری ہو تو وہ اسے شاندار طریقے سے مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 5، اندرونی جذبہ لوگوں کو کسی کام میں مہارت حاصل کرنے کی خواہش پر ابھارتا ہے۔ کسی سرگرمی کو سر انجام دینے کا چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا انسانی فطرت کی جبلت ہے، اسی لیے لوگ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 6، اندرونی محرک لوگوں کو مقصد کی ہمہ گیر ضرورت کو پورا کرنے کا ایک راستہ فراہم کرتا ہے، اور ان کے اندر یہ محسوس کرنے کی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بڑی کسی چیز کا حصہ ہیں۔ مقصد کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینے سے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور کاروباری اداروں کو نئی زندگی۔ نمبر 7، سائنس انسان کے جذبات کے بارے میں کیا جانتی ہے اور کس طرح کاروبار اور تنظیمیں کام کرتی ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ کاروباری اداروں اور تنظیموں کے قائدین نفسیاتی تحقیق لا کر اپنے ممبرز اور ملازمین کی سرگرمیوں کو ترتیب دینے اور تشکیل دینے کے راستے پر عمل پیرا ہو کر اس فرق کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، اگر تنظیموں اور کاروبار کو اندرونی محرک کے نظریے کے مطابق دوبارہ سنوارا گیا تو لوگ زیادہ پیشہ ور زندگی گزار سکیں گے۔ دوستو، مصنف کے نزدیک زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیسے جیسے انعامات ہوں، بالکل کیرٹ اینڈ سٹک نقطہ نظر کے عین مطابق، جبکہ ڈینیل پنک کہتے ہیں کہ یہ ایک غلطی ہے۔ اپنی برانگیختہ اور قائل کرنے والی نئی کتاب میں اس نے زور دیا ہے کہ کام، سکول اور گھر میں اعلیٰ کارکردگی اور اطمینان کا راز ہماری اپنی زندگی کو صحیح راستہ دینے، نئی چیزیں سیکھنے، تخلیق کرنے اور کچھ نیا کرنے میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ گہری انسانی ضرورت ہے جو ہماری ذاتی زندگی اور ہماری دنیا کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔
انسانی محرکات پر پچھلی 4 دہائیوں کی سائنسی تحقیق پر روشنی ڈالتے ہوئے پنک سائنس اور کاروبار کے درمیان موجود تضاد کو واضح کرتا ہے۔ سائنس کیا جانتی ہے اور کاروبار کیا کرتا ہے، یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ وہ حقیقی حوصلہ افزائی کے 3 عناصر یعنی خود مختاری، مہارت اور مقاصد کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور ان کو ایک انوکھی کتاب میں عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی اور حیرت انگیز تکنیک کے طور پر پیش کرتا ہے، جو ہمارے سوچنے اور کرنے کے طریقے کو بدل دے گی کہ ہم زندہ کیسے رہتے ہیں۔